اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں. کیوں؟ انت حل بہذا البلد، چونکہ میرے حبیب تم اس کے اندر، آپ اس کے اندر مقیم ہیں. تو سب سے پہلے سجدہ پروردگار کیا، اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد جو ہے امیر المومنین کی شہادت تھی، حتیٰ کہ روایات میں ہیں حتیٰ امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام اوصیاء رسول، جانشین رسول سب کی گواہی دی. اور اس کے بعد حالانکہ وہی رات تھی، جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ نرجس سے تو مجھے آثار یہ جو پریگننٹ جو ہوتی ہے خاتون اس کے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ انشاءاللہ امید میں رہیں، اور ولی حق انشاءاللہ آج ہی کی رات ان کا متولد. ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے ناظرین 166 کنٹری میں غالباً دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو ہمارے پاس دلیل ہے، جس کے ذمہ دار ہیں کرنے کے لیے. کیونکہ یہ کافی یہ مسئلہ جو ہے یہ کافی اس کو کنٹروورشل کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو کہ اس معاملے میں جو کہ اتفاق نہیں رکھتے. لیکن میں قبلہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ہمارے دین میں ایک سلسلہ ہے، پہلے وحدانیت ہے، اس کا اقرار ہے، پھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں. اسی طریقے سے ہادی برحق کا بھی ایک بیان ہے، ان کا بھی ایک اطاعت کا حکم ہے. تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو ہیں ان کا جو ہے وہ ثابت ہونا کہ میرے بعد کوئی ہادی برحق آئے گا، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس سلسلے میں میں نے پہلے سے جو ایک جملہ کہا ہے کہ اجماع امہ ہے. جی جی بسم اللہ. امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اجماع امہ ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک آئیں گے، اور اس زمانے میں جو حالات ہوں گے بالیقین سخت سے سخت تر حالات ہوں گے. جی. اور وہ آئیں گے، قیادت کریں گے، اور مسلمانوں کو نجات دہندہ آئیں گے. احادیث جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت نے بہت ساری کتب امام مہدی علیہ السلام کے نام پر لکھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس میں جناب جلال الدین سیوطی نے اس نام امام مہدی علیہ السلام پر کتاب لکھی ہے، اور ابواب در ابواب ہر کتاب میں رکھے ہیں. جس میں آپ مشکات شریف کی جو 3 جلد ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے پورا باب لکھا ہے اور ساری احادیث جمع کر رکھی ہیں. سبحان اللہ. تو اس واسطے اس سلسلے میں تو شاید آگے جا کے بات کریں گے. تو جہاں تک اجماع امت ہے وہ امام مہدی، اچھا تادہ دم یہ کتاب جو ہے پروفیسر طارق قاضی صاحب نے لکھی ہے، تو 40 احادیث جو ہیں وہ جمع کر کے رکھی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے شان نزول میں ان کے بارے میں لکھ دی ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر اسرار جی جی اس کا موضوع یہی ہے. اچھا. نزول امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اس کی ساری تقریر یہی ہے، تاریخ ہے، اس کی تاریخ ہے امام مہدی کے نام سے. اس واسطے اس پر تو اب ضرورت نہیں ہے کہ کتنی حدیث ہیں، یہ پوری کتابیں بے شک اس میں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں. سوال اس میں یہ ہے کہ کیا ضروری امر ہے کہ ان کا نزول ہو؟ ہاں بالکل، جس پہ اتفاق ہونا چاہیے. اور اس بات یہ ہے کہ ہر زمانہ ایک میں ہر قوم نے زمانے کے ساتھ نبی کو پکارا، اللہ کو پکارا کہ ہمیں ایک نبی بھیج. جی جی. اور وہ نبی ایک شہر کے لیے، قبیلے کے لیے، محلے کے لیے آئے. بے شک آئے ایسا ہی. بالآخر امام الانبیاء تشریف لے آئے. جب امام انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے اور ایک طویل زمانہ ہو رہا ہے اور ہوگا تا قیامت، اگر اس ماض سابقین زمانے میں جب قومیں گمراہ ہوتی تھیں اور وہ پکارتی تھی کہ ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ بھیجا جائے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے ایک نبی بھیج دیتے تھے. تو کیا اب نہیں ہوگا تا قیامت ایک طویل عرصہ ہو جائے اور ہمارے لیے کوئی لیڈر نہ ہو، ہمارے لیے کوئی امام نہ ہو، اور قومیں بکھر جائیں، مسلمان بکھر جائیں اور ان کو کوئی ایک پلیٹ فارم پر نہ لے آئے؟ صحیح. یہ ممکن نہیں ہے، ورنہ تو مسلمان تباہ برباد ہو جائیں گے. اس لیے اجماعی عقیدہ بھی سب کا ہے اور شان نزول بھی ان کا برحق ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی کو چارہ کار بھی نہیں ہے.
اور ان کی انشاءاللہ جو ہے قرب قیامت کے نزدیک جو ہے. اچھا دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے مطابق جو ہے مثلاً مکتبہ اہل بیت کے مطابق جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو نجات دہندہ ہیں, ان کا نجات دہندہ ہونا یہ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اجماع امت ہے جی بسم اللہ کہ امام مہدی علیہ السلام کا جی ظہور ہوگا اور وہی ہمیں نجات دلوائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں دو راہیں نہیں ہیں. جو اختلاف تھا وہ اتنا ہی تھا کہ ان کا وجود آ چکا ہے, وہ پیدا ہو چکے ہیں, پھر ان کا غائب ہو گئے ہیں, پھر ظہور ہوں گے. یہ مکتبہ اہل بیت کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں ایک عرض کر دوں کہ مکتبہ اہل بیت میں ایک چیز واضح ہے کہ پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں گے, 12واں وہ امام ہوگا اور ان کا حسب و نسب یہ ہوگا جس کا ذکر علامہ صاحب نے کیا ہے. یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ حضرت امام حسن عسکری کے وہ بیٹے ہوں گے. بے شک. البتہ ایک بات اور سوچنے والی ہے, اور جو ہم بسا اوقات کہتے ہیں کہ فرض کرو کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے میں امام مہدی ہوں, جی میں امام مہدی بے ہوں, شک, تو کیسے یہ تسلیم کیا جائے گا کہ کون ہے؟ ٹھیک. صفات کا کوئی پتہ نہیں, علامات کوئی پتہ نہیں, ایک شخص کہہ رہا ہے. بالکل. اور ہر زمانے میں نبی علیہ السلام بھی یہ کہتے رہے. صحیح. تو اس کی تصدیق کون کرے گا جناب؟ اس کی تصدیق کون کرے گا کہ مان لیا جائے کہ یہ صحیح ہیں, یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی ایسے انتظام کر دیے. پہلے تو اس کی آمد کے لیے جوج و مجوج کا ذکر کیا ہے. جی بے شک. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھیج کر پبلک میں اتنی پبلسٹی کر دی جائے گی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اچھا. اور ان پر ایمان لائیں گے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ماشاءاللہ. جب وہ کنسپٹ بیٹھ جائے گا کہ ایک نبی برحق جو آسمان پر تھا وہ زمین میں آ گیا, موجود ہے. جب یہ عقیدہ ہو جائے گا, یہ ایکسپٹڈ بات ہو جائے گی, تو پھر پبلک نہیں اعلان کرے گی کہ امام مہدی کون ہے. پبلک نہیں کہے گی. اور چونکہ ایک امام کو امام برحق کہنا اور یہ کسی نبی کا کام ہے, نبی تصدیق وہی کر سکتا ہے جو اس جیسا ہو. امام کو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا من کنت مولا, جی جنہوں نے اعلان فرمایا تھا, اور بغیر فیصلے کے بغیر وقت کے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد جو ہے امام برحق علی بن ابی طالب ہے. جی نبی نے اعلان کیا ہے. اب اس کا آگے اعلان کرنا کس کا تھا؟ امام آگے کا امام کی تصدیق کرے, وہ آگے امام کی تصدیق کرے. اب چونکہ وجود یہ ہے کہ درمیان میں وقفہ ہو گیا, نظر نہ آنے والی بات ہے, تو پھر اب کون کرے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک تو انہوں نے تک نامزد کر دیا ہے. اس لیے نبی برحق کو بھیج کر دنیا کو ان پر ہاتھ پر بیعت کرائیں گے کہ پہلے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق آ چکے ہیں. جب وہ برحق آ چکے ہوں گے تو انہیں حکم ہوگا کہ آپ اعلان کریں کہ امام مہدی علیہ السلام یہ, وہ اس مسجد میں اعلان کریں گے اور دنیا کو کہیں گے کہ یہ امام ہیں تو میں ان کا مقتدی ہوں. ایک جملہ یہ. دوسرا حضرت عیسیٰ السلام ایک اور بات کہیں گے کہ میں منسوخ دین کا نبی ہوں, ناسخ دین کا نبی نہیں ہوں. اور ناسخ دین کا امام ناسخ ہی ہو سکتا ہے جو کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے جو اپنے باپ دادا کے آگے چلنے والے ہیں اور چلانے والے ہیں. اس واسطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کریں گے تو امام مہدی علیہ السلام کا اس وقت اعلان ہو جائے گا تو وہ امامت فرمائیں گے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. قبلہ ہمارے آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا, لیکن ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. تو ناظرین اکرام, آپ بھی سوالات کے لیے تیار رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اکرام, پھر سے اسباب النجات پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو آج کا پروگرام ہے اس کے بارے میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں, ہمارے جناب قبلہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. آپ ٹیلی فون کال کر کے ان سے سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف ایک اور سوال کے ساتھ. جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ امام پاک کے فرائض منصبی کیا ہوتے ہیں, ان کی کیا تھے, اور غیبت صغرا اور غیبت کبرا میں کیا فرق ہے, کیا چیزیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک فرائض منصبی کا تعلق ہے, یہ ایک بہت ہی بڑا کویشچن, لیکن میں اس کو ایک جو ہے نا اس اینگل کے ساتھ جو ہیں وہ لے کے آؤں گا کہ جو سلسلہ ہدایت پیغمبر کی طرف سے تھا, اور اس میں 3 جو ہے نا وہ میجر تھیمز تھی.
وہ کون کون سی تھیں؟ ایک یہ ہے کہ علم، دوسرا کیا ہے کہ عدل اور عدالت، اور تیسرا اخلاق. یہ اگر پورا فوکس آپ دیکھیں نا پیغمبر کا، تو اس علم کی عظمت کے اوپر وہ دلائل، وہ احادیث آپ دیکھیں گے. اخلاق کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اور اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہیں عدل و عدالت کے سلسلے میں، کہ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ تمام جتنے کتب نازل ہوئی ہیں، انبیاء آئے ہیں، وہ اسی لیے تاکہ معاشرے کے درمیان عدل اور عدالت کا قیام کریں. امام علیہ السلام کے جو فرائض منصب وہ اسی لحاظ کے ساتھ ہیں، یعنی اسی جو تسلسل ہے ہدایت کا، اس کی کنٹینیوشن ہے، یعنی اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. علم کا وہ میدان آئے گا کہ جو 27 کے 27 باب ہیں علم کے، وہ سارے کے سارے کھل جائیں گے. ابھی 2 باب فقط کھلے ہوئے ہیں کہ جو اس وقت ہیں. امام زمانہ کے دور میں سارے کے سارے 27 باب اس قدر جو ہے نا کھل جائیں گے. عدل و عدالت کا وہ ہوگا کہ حضرت داؤد کی طرح وہ عدل و عدالت اور فیصلے ان کے اس حوالے کے ساتھ ہوں گے. اور جس طرح احادیث کے اندر بھی ہے کہ اس طرح قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرج الشریف، اس طرح اس زمین کو عدل اور جسٹس سے پر کر دیں گے جس طرح جو ہیں ظلم اور بربریت سے بھری ہوگی. اور جہاں تک ہے اخلاق، پورا اخلاق محمد، وہاں کے اوپر اس پورے کا پورا رولز اور یہ ہوگا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، پہلے ان سے بات کر لیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی رفیق بول رہا ہوں میں لندن سے. جی لندن سے، کیا نام فرمایا؟ رفیق احمد عارف. جناب رفیق صاحب فرمائیے. وہ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا وہ آ کے نماز پڑھائیں گے، یا مہدی کے طور پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ تو اس طرح کے وہ تو وفات پا چکے ہیں اور ان کی قبر ہے کشمیر سری نگر میں. اور دوسرا یہ کہ وہ کن کی قبر ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس جسم کے ساتھ آسمان پہ زندہ موجود ہے، جس کو کہ قرآن رد کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اس جسم کو کھانا چاہیے، بال بڑھ رہے ہیں، اور ہر بندے کو، ہر انسان کو اس کو وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس نے. اور یہ ہمیں غلط بتا رہے ہیں تاکہ غلط جو ہے بچوں کو بھی انفارمیشن ملے، جیسا کہ لیکن قرآن مجید فرما رہا ہے کہ رسول الی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور اگر وہ دوبارہ آتے ہیں یہاں پہ مسلمانوں کے لیے، وہ تو اس طرح کہ پھر امت میں، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے یا ایسا لیڈر پیدا نہیں ہو سکتا. اس سے تو اسلام کی بےزتی ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. یہ اعتبار کرتے ہیں یا یقین کرتے ہیں تو جی بہت بہت شکریہ، آپ کا سوال سمجھ آ گیا. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور اس کے بارے میں بھی جو بھی آپ کا ہے اوپینین ہے وہ آپ کا ہے. اور اس کے بارے میں چلتے ہیں مولانا جناب قبلہ مفتی صاحب کی طرف، اور وہ یہ بتانا میرے خیال میں پسند کریں گے. جی مسلمانوں کے تمام مسالک نزدیک یہ اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا گیا ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ ان کو دوبارہ زمین پر لٹایا جائے گا. اچھا، اب یہ اجماع ہے مسلمانوں کا. اگر اس کے علاوہ کسی کے ہاں کوئی اختلاف ہے تو وہ اپنی رائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کسی مسلمان کے ہاں، اور جتنے مفسرین آئے ہیں تفسیریں کی ہیں، کسی نے یہ رائے نہیں پیدا کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا نہیں گیا یا ان کو قتل کر دیا گیا، وہ قتل ہو گئے ہیں. ظاہر آج تک جتنے علماء سے سنا ہے، البتہ ان کی مثل کسی انسان کو قتل کیا گیا ہے اور لوگ یہی سمجھتے رہے. اچھا، یہ جو سٹوری سنا رہے تھے کہ جو کشمیر میں قبر ہے ان کی، وہ یہ کیا یہ آپ بھی کشمیر کے رہنے والے، کوئی ایسی بات ہے کوئی؟ یہاں پوری دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آتے رہے اور وہ اس طبقے کا اعلان کرتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے. ان کی قبریں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس ہسٹری نہیں ہے. ہسٹری نہیں ہے، ایمان تو ہے. جب اللہ کی زمین ہے وہ آتے رہے ہوں گے اور تبلیغ کرتے رہے ہوں گے. یہ ہے باتیں کہ فلاں قبر ہے، لیکن یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ ان کو زندہ اٹھایا گیا. السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. یہ کشمیر کو خاص جگہ ہے کہتے ہیں، اس میں ان کا بھی آیت تھے، بجائے وہ مکہ اور مکے میں اترنے کے وہ یہاں بھی آئے تھے اور ان کا اول یہاں آنا ہے. لیکن یہ ہسٹری ہے، کسی نے کہا کسی نے نہ کہا. لیکن جہاں اجماعی باتیں ہیں، جہاں انسان کی عقل و دانش کہتی ہے، مانتی ہے، جہاں نصوص آ گئی ہیں، وہاں انبیاء در انبیاء نے نسق پہ یہاں فلاں آیا، فلاں جگہ آیا، تو اس کے حوالے سے ہم بات کہہ کے آگے بڑھتے ہیں.
جہاں قیاسی باتیں ہیں وہ ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ ان کو زندہ اٹھائے گا. تمام مسلمان جو متفق کا فیصلہ ہے ان کا یہی ہے, تمام مذاہب کا, تمام فقہاء مسلمانوں کے نزدیک, مسلمانوں کے نزدیک, جی تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کو زندہ اٹھایا گیا. جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. چلتے ہیں جناب قبلہ مولانا ڈاکٹر عدیل صاحب کے پاس کہ وہ جو فرما رہے تھے کہ منصب فرائض منصبی جو ہے امامت کے, ان کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے. جی وہ یہی تھا کہ 3 جو مین تھیمز تھیں وہ ٹیچنگ سی پیغمبر کی, علم کو پروموٹ کرنا, اخلاق کو جو ہیں آگے بڑھانا, اور جو عدل اور عدالت ہے اس کی ایڈوانسمنٹ, یہ پیغمبر کے دور میں تھی. اور امام زمانہ کے دور میں جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے دور اقدس میں یہ سب چیزیں تکامل کے اوپر ہوں گی. یعنی ان کا جو ہے اس حد تک ایوولوشن ہوگا, اس حد تک ارتقاء ہوگا, انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اس وقت کتنی ایڈوانسمنٹ اور کس طرح ماڈرنائز جو ہے وہ دور ہو جائے گا. کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگ ان بادلوں کے اوپر سیر کریں گے, 7 آسمانوں کی سیر کریں گے, اقتصادی سسٹم اس قدر قوی ہو جائے گا کہ کوئی آدمی دنیا میں غریب نظر نہیں آئے گا. حتیٰ کہ کوئی امام کے جو ٹریجررز ہیں وہ آ کے گلی کوچوں کے اندر جو ہیں آوازیں دے دیں گے, آؤ لے جاؤ, خزانے پر ہیں, پلیز آ کے لے جاؤ. صدقات اور خیرات جو ہیں کوئی وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہمارے پاس ایک کالر ہیں, پہلے ان سے بات کر لیں. ہلو السلام علیکم. جی میرا نام عمار ہے اور لندن سے بول رہا ہوں. انوار عمار جی جناب. میرا سوال یہ تھا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کی آمد پہ تو سب کا اتفاق ہے, جی جی, جو اختلاف ان کی قیادت کا ہے. ٹھیک ہے. تو میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے میرا کہ ان کی قیادت پہ ذرا وضاحت کریں. اور ہمارے سامنے مثال اصحاب کہف کی ہے, حضرت خضر علیہ السلام کی مثال ہے ان کی زندگی کی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی مثال ہے. زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے کتنی دولانی دے دے. صحیح, بالکل بے شک. تو مفتی صاحب سے میری ان کی غیبت پہ وہ جو ہے نا وہ ذرا وضاحت کریں. بالکل جی, ہم اسی بات پہ آ رہے ہیں, اسی کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بس جو غیبت کے بارے میں اختلاف ہے وہ کیوں ہے؟ جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا. تو جناب یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ وہ جناب اپنے انوار صاحب جو ہیں وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ اس میں کیوں اختلاف ہے. پوچھنا تو ہم چاہ رہے تھے جناب ڈاکٹر صاحب سے, لیکن وہ کالج جو ہیں وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. پہلے میں اس کو کسی اور انداز سے بھی عرض کرتا چلوں تاکہ یہ خود بہت اس سوال کے اندر ایڈجسٹ ہوتا چلا جائے. جی جی. کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی علیہ السلام اپنے زمانے میں بعد ور نبی کے لیے کہتے تھے کہ وہ میرے بعد ایک اور نبی آئے گا, اور یہ چاہتے تھے کہ میں آخری نبی نہیں. زمانہ بڑھتا رہا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ آ گیا تو انہوں نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نبی تھے بنی اسرائیل پر, بہت بڑا جلسہ, یعنی پورے بنی اسرائیل کے انسانوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ لوگوں میں آپ کو ایک ایسا پیغام دے رہا ہوں, ایسا ایک حکم بھی ساتھ کر رہا ہوں جو آپ کے لیے لازمن بھی ہے, آپ کے لیے فرض بھی ہے, آپ اس پر اتباع کریں گے. جی. قوم نے پوچھا وہ کیا بات ہے, اور ایک بڑے جلسے میں پوری بنی اسرائیل قوم میں, اور جو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں قرآن مجید نے سورہ صف میں یہ ذکر ہے 28 پارے میں. ٹھیک. تو اس جب یہ سارا مجمع اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, لیکن انجیل سے بات نہیں, میں یہ بات آپ کی تورات سے نکال کر بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھا. اور میرے ہاتھ میں یہ تورات ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے, اور آپ اس کو پیروکار ہیں. بے شک. میں اس سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ کہنے چاہتے تھے کہ میں آپ کو ایک بشارت دینا چاہتا ہوں. جی. وہ بشارت دینا چاہتا ہوں, مبشرن بے رسول, ایک بعد والے رسول کے, یاتی من بعد ہی اسمہ احمدہ, میرے بعد آئے گا جس کا نام اس کا احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لازم ہے کہ جب وہ آئے آپ پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اتباع کرنا. بے شک بے شک. ٹھیک. اب عرصہ کتنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور پیغمبر علیہ السلام کا؟ 500 سال کے لگ بھگ.
اور وہ قوم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان پر فرض تھا کہ آنے والے نبی کا انتظار کریں. ٹھیک ہے, ان کا انتظار تھا, اور انتظار کرتے کرتے 500 سال گزر گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو طالب کی سربراہی میں ایک وفد جو ہے وہ مکے سے شام گیا جی, اور اس میں پیغمبر اسلام کی جو عمر تھی وہ 3 روایات ہیں, 9 سال, 11 سال اور 13 سال. ٹھیک ہے, یہ روایات ہیں کہ وہ ساتھ چلے گئے. جو عیسائیوں کا ایک لیڈر تھا جس کو چیف راہب کہتے تھے, جی جی, وہ شام میں سال میں ایک مرتبہ اپنے پیروکار کو زیارت کراتا تھا. ٹھیک ہے, اتفاق سے سب عیسائی اکٹھے تھے جی, اور اس کا دن تھا وہ زیارت کرانے کا. جب وہ اس اجرے سے نکلا, اس چبوترے پر نکلا, تو کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک پہاڑ جو ہے اس میں ایک قافلہ اتر رہا ہے جی, اور قافلہ اتر رہا, تو اس قافلے کے اوپر ایک بادری ہے جی, اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں جی, اور دوسرے جو ذرات ہیں یہ پتھر ہیں اس کی تسبیحات کر رہے ہیں جی. اس نے جب دیکھا, اور یہ وہ اوصاف تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے بیان کر کے دیے تھے کہ جو ایک زمانہ آئے گا, ایک نبی آئے گا, اس کے اوصاف یہ ہوں گے کہ ان کے سر پر بادلی ہوگی, صحیح, تسبیحات پتھر کریں گے, درخت کو سجدہ کریں گے. اس کے علاوہ ایک درخت تھا اس جگہ شام میں, ایک درخت تھا جو انسانوں کا خون چوستا تھا, اچھا, اور اس میں حکم تھا کہ کوئی بندہ اس کے نیچے نہ جائے ورنہ خون چوستا تھا. وہ وفد آتے 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 تھکے ہوئے تھے, اس درخت کے نیچے آ گئے. جی, اس چیف راہب نے یہ کہا, جا کر دیکھو یہ لوگ زندہ ہیں, یہ مردہ ہیں, جا کر دیکھو سارے زندہ ہیں. جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس درخت کے نیچے آئے وہ سارے مردہ پائے گئے. ٹھیک ہے, اور فوراً کہا کہ ان کو ہمارے پاس لے جاؤ. جب وہ وفد آ گیا, اس بٹھایا گیا بڑے عزت و احترام سے, تو جناب ابو طالب چونکہ اس قافلے کے قائد تھے, پوچھنے لگے کہ ابو طالب بتاؤ یہ بچہ کا باپ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. پھر پوچھا, پھر کہا نہیں یہ نہیں سکتا. انہوں ابو طالب جو اوصاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتا کر گئے تھے ان تمام اوصاف پر اس پر صادق آتے ہیں اس بچے پہ, اور آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا, جبکہ اس اوصاف میں یہ تھا کہ اس کا نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا, بچپن میں اس کا باپ فوت ہو جائے گا, بچپن ہی میں اس کی ماں فوت ہو جائے گی. اور آپ تو ابو طالب آپ کہہ رہے ہیں میں باپ ہوں, جبکہ ہم اوصاف جو دیکھ رہے ہیں جو ہم تک پہنچے, جو علم ہم تک پہنچا ہے اس کے مطابق تو یہ اس کا باپ اور ماں نہیں ہونے چاہیے تھے. اس وقت ابو طالب نے کہا ہاں آپ سچ کہتے ہیں, یہ میرا بھتیجا ہے, اس کا والد بھی فوت ہو چکا ہے, اس کی ماں بھی فوت ہو چکا ہے. اس چیف راہب نے کہا ابو طالب کہ ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں, مشورہ یہ ہے اس کو فوراً واپس لے جاؤ. اگر یہ یہود کو پتا چل گیا کہ یہی آنے والا اعلان کرنے والا نبی ہے تو اس کو قتل کر دیں گے, لیکن جب اس نے اعلان کیا اگر میں زندہ ہوا, چیف راہب میں زندہ ہوا, تو سب سے پہلے میں ایمان لاؤں گا. سبحان اللہ. جب یہ اعلان کرے گا اس وقت میں لاؤں گا, اور قوم جو عیسائیت ہے وہ اس پر ایمان لے آئے گی. یہ کتنی عمر ہے؟ 9 سال, 11 سال اور 13 سال روایات کے مطابق. ٹھیک, دورانیہ کتنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر یہاں تک 500 سال. اب اس قوم کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انتظار کیجئے کہ نجات دہندہ اور آخری نبی بعد میں آئے گا جس پر آپ نے ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پیغمبر نے جو تمام انبیاء کا امام الانبیاء ہے, اس نے فرمایا کہ امام مہدی آئے گا, اس کی انتظار آپ کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ احمد کا انتظار کریں, تو پیغمبر نے کہا محمد کے بعد ایک اور محمد آئے گا, محمد کا انتظار کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جی اتنی عمر غیب نہیں رہ سکتے, آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی. جی جی, کہنے والے تو یہاں کہتے ہیں کہ 2500 سال بھی, قرآن نے 950 سال قرآن زندگی ہے. اور بہت سارے انبیاء, حضرت خضر علیہ السلام کہاں ہیں؟ قرآن میں واقعہ حضرت خضر موسیٰ کا موجود ہے, وہ کہاں ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہ بھی ان کو بھی ظہور ہوگا, وہ بھی آئیں گے, وہ بھی آئیں گے. تو لہذا ہمارا ایمان ہے پیغمبر اسلام پہ, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک آئے گا محمد جو میرا بیٹا ہوگا اور میری بیٹی کا بیٹا ہوگا, اور آپ انتظار کیجئے, آتی اللہ و آتی رسول اللہ ولی الامر منکم. لہذا ہمیں امام الانبیاء نے یہ رہنمائی فرما دی کہ آئے گا. اب کتنا عرصہ ہوگا؟ جتنا پہلا حضرت عیسیٰ کے درمیان محمد مصطفیٰ کو معلوم نہیں تھا, معلوم کسی کو نہیں تھا, لیکن عیسائیت پر یہ فرض تھا کہ جب آئے آپ ایمان لانا, اور اس وقت تک انتظار کیجئے گا. انتظار کی 500 سالوں نے انتظار کی, شاید ہمیں 2-3 سال ہمیں بھی انتظار کرنی پڑے. ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا. جی آپ فرمائیے کہ یہ
غیبت صغرا اور غیبت کبرا کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ بہت خوبصورت جو ہے وہ ڈسکشن جاری تھی، اور جہاں تک ہے نا امام علیہ السلام کی عمر طولانی کا ذکر، تو اللہ جس کو چاہے جتنی عطا کر دے. تو آپ نے دیکھا کہ باطل کا جو نمائندہ ہے، جسے شیطان کے بارے میں تو کسی کو کوئی انکار نہیں، جی کیا بات، جب باطل کا نمائندہ قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے، تو جو حق کا نمائندہ ہو جسے اللہ نے ہدایت کے لیے چھوڑا، یہ تو خیر ویسی باتیں ہیں کہ جس پہ جو ہے وہ کچھ نہیں. اور بہت ہی ایک جو جہاں تک ہے امام زمان کے بارے میں 4500 روایات پروفیسر صافی نے اپنی کتاب منتخب الاثر میں اس کو نقل کیا ہے، اور سب اہل سنت کی جو ہیں وہ اس میں ہیں. اس میں جس طرح وہاں صاحب نے فرمایا کہ اس میں اجماع ہے اور تمام علماء اسلام کو جو ہے اتفاق ہے، بلکہ یہاں تک ہے اس حد تک ملتی ہے روایات میں کہ من انکر المہدی فقد کفر، جس نے انکار کیا مہدی کا اس نے کفر اختیار کیا ہے. کوئی مسلمانوں میں ایسا فرقہ نہیں ہے، کوئی جو ہے اس میں ایسی سیکٹ اور ایسی ڈویژن نہیں ہے کہ جو امام زمانہ کے بارے میں اعتقاد نہ رکھتا ہو. جہاں تک ہے امام کی ایک غیبت صغرا ہے اور ایک غیبت کبرا ہے. امام علیہ السلام چونکہ حالات اس قسم کے تھے، انوائرمنٹ اس قسم کی تھی، اور وہاں کے اوپر جو حوادث پیش آئے، ظاہر ہے کہ اگر جو لائٹ ہے، اسٹریٹ لائٹ، ہمارے استاد مثال دیتے تھے، ایک اسٹریٹ لائٹ ہے، اس کو اگر ہر روز اس محلے والے توڑنا شروع کر دیں تو کونسل والے کتنے دن آ کر ریپلیس کرتے رہیں؟ صحیح. ایک دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، 5 دفعہ کریں گے، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ کونسل والے کہیں گے کہ نہیں، جب تک تم اس محلے والے پورا عہد و پیمان نہیں باندھو گے اس وقت ہم اس کو ریپلیس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے بھی جو ہے نا عہد و پیمان، یعنی ایک امام آیا قتل کیا، دوسرا آیا قتل کیا، تیسرا آیا قتل کیا، 8-10، اللہ نے کیا کہا ہے؟ جب تک تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی میں اسے پردے غیب میں رکھوں گا اور اپنے اس مہدی برا. اس کا مطلب یعنی امام غیب میں ہیں، یعنی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، امام حاضر ہیں. بے شک امام کا حضور جو ہے نا ہر دم ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام غائب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہے، دشمنوں کی چالوں کی وجہ سے ہے. امام کی ایک جو ہے غیبت صغرا ہے کہ جو سب سے پہلے امام زمانہ کو مجمع عام میں دیکھا گیا 260 ہجری، کہ جب امام علیہ السلام کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی. پہلی دفعہ جناب جعفر کی جو چچا ہیں امام زمانہ کے، انہوں نے کوشش کی ہے نماز جنازہ پڑھانے کی، چونکہ دربار بھی یہی چاہتے تھے، درباری لوگ بھی، کہ ٹھیک ہے. اس وقت کہتے ہیں عین جنازے کے ٹائم پر امام علیہ السلام نے ابا کو کھینچا، فرمایا چچا آپ کو پتہ ہونا چاہیے معصوم کی جنازہ ہمیشہ معصوم پڑھائے گا. پہلی دفعہ مجمع عام میں 260 پہ جو ہیں وہ دیکھا گیا، سب لوگوں نے امام. اس کے بعد سے لے کر 330 تک تقریباً جو ہے وہ 69 ایئرز اور 6 مہینے اور کچھ ایام جو بنتے ہیں، یہ امام کی غیبت صغرا کے ہیں، کہ جس میں امام کا جو کانٹیکٹ تھا، جو مسائل پوچھے جاتے تھے